بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے تمام کام قابل تعریف کیوں ہیں۔ اس جملہ میں دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کام قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہیں، جن کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں خیالات اور اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تم کسی واقعہ سے رنجیدہ ہوتے ہو، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے۔ یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل میں رہ کر سوچتے ہو، لیکن باری تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحہ کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں اس کی مصلحت نہیں آ سکتی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک بچے کو کوئی زخم نکل آیا، کوئی پھنسی نکل آئی، اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اس زخم کو نکال رہا ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے، تم اس کے چیخنے اور پکارنے کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بچہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر نشتر چلا رہا ہے۔ لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت اس کے فائدے کے لیے ہے، یہی اس کے حق میں مفید ہے، اس کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے، کہ اس کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے، وہ وہی جانتا ہے کہ کس لمحہ کون سی بات اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وہ رب العالمین ہے، لہذا جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب قابل تعریف ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔